بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامی تاریخ میں بہت سے واقعات اور بہت سے احکامات ایسے ہیں کہ ظاہری عقل شاید انہیں سمجھنے سے قاصر رہتی ہے۔ اس کے اندر کیا کیا حکمتیں چھپی ہوتی ہیں، ظاہری آنکھ اور عقلی شعور اسے سمجھنے سے دور ہے۔ لیکن جب قرآن مجید کا گہرا مطالعہ کیا جائے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی تشریح کی جائے تو پھر بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران اللہ کی طرف سے ایک حکم نازل ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی گم گئے۔ آپ نے اپنا رخ پھیر لیا اور آپ کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام بھی اسی طرح گم گئے۔ وہ واقعہ، وہ حکم ہے تحویل قبلہ کا حکم۔ تحویل قبلہ اول جو پہلا گھر قائم کیا گیا لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے اول بیت وضع للناس ببکۃ، پہلا گھر جو اللہ کے لیے بنایا گیا اس روئے زمین پر وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، خانہ کعبہ۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کروائی، ان کے عہد میں یہ مکمل ہوئی۔ پیغمبروں کی کثرت اسی علاقے میں، شام، فلسطین، اردن، ان علاقوں میں ہوئی۔ انبیاء کرام کی سہولت اور لوگوں کی سہولت کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا، لیکن اس کے لیے کوئی باقاعدہ شرعی ضابطہ نہیں تھا۔ اس لیے دیکھیے یہودی لوگ مسجد اقصی کہیے یا بیت المقدس کہیے، اس کے صحرا ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جبکہ عیسائی مشرقی جانب جو بیت المقدس کا رخ تھا اس طرف نماز پڑھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے نوازا گیا، اعلان ہوا، نماز کا حکم ہوا، تو مکہ میں رہتے ہوئے تو ایک آسانی ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور رخ بیت المقدس کی طرف بھی کر لیتے جو قبلہ تھا اس وقت مسلمانوں کا، اور اس طرح دونوں کی طرف رخ ہو جاتا۔ لیکن جب ہجرت مدینہ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، تو مشکل یہ تھی کہ یروشلم بیت المقدس کا رخ ایک طرف تھا اور خانہ کعبہ کا رخ دوسری طرف۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ بیک وقت دونوں طرف ایک ہی بار میں رخ کر لیا جائے۔ دل میں خواہش تڑپتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ کا جو پہلا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جسے اس موجودہ شکل میں پہلی بار تعمیر کیا، وہی قبلہ قرار پائے۔ یہ خواہش موجود تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، لیکن زبان پر نہیں آتی تھی۔ دعا کرتے تھے لیکن کھلے لفظوں میں اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پرکھ لیا تھا، بن کہے سن لیا تھا، اور پھر 17 ماہ تقریباً 17 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی کی طرف
بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے مدینہ میں، تو پھر ایک دن حکم جو ہے نازل ہوا، جب ظہر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے، محلہ بنو سلمہ میں آپ موجود، اور مسجد بھی اس مناسبت سے کہلاتی تھی مسجد بنو سلمہ، وہاں نماز پڑھا رہے تھے، حکم نازل ہوا تحویل قبلہ کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہی تیسری رکعت میں مسجد اقصیٰ سے، بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف مڑ گئے کہ اللہ کا حکم نازل ہوا، جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 144 144 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس تم اب پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہروں کو پھیرا کرو اسی کی طرف۔ پھر اس کے بعد ذہنوں میں سوال ابھرتا ہے کہ ایک بیت المقدس جب موجود تھا تو اسے بدل کر مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی کئی حکمتیں خود قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، غور کرتے جائیے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے شروع ہوں اور 144 تک چلے جائیں تو آپ کو وہ ساری حکمتیں قرآن کے اندر نظر آئیں گی۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا تھا، اور اب اللہ ہی کا حکم ہے کہ مسجد حرام کی طرف منہ پھیر لیا جائے، تو اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ مشرق و مغرب سب اللہ کی پیدا کی گئی سمتیں ہیں، کسی طرف بھی رخ کرو تو اللہ کو پا لو گے، لیکن جب اللہ کوئی سمت مقرر کر دیتا ہے تو اس طرف پھر رخ کرنا لازم۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 میں فرما دیا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو پہلی حکمت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اللہ دیکھنا چاہتا ہے، کون اس کے اندر حجتیں، اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، کون طرح طرح کے اس کے اندر ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کون سر تسلیم خم کیے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں کہ نماز نام ہی اللہ کے سامنے جھکنے کا ہے۔ تو نماز میں جو قبلے کا رخ ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اس کے حکم پر سر جھکائے، جس طرح اللہ نے جس سمت میں کہا اس طرف مڑ جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز دیکھیے گا، دوسری حکمت، بنی اسرائیل میں نبوت چلی آ رہی تھی، ہزارہا پیغمبر بنی اسرائیل میں ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت و رسالت ملی تو وہ بنی اسماعیل میں سے تھے۔ اب جو امامت ملی تھی دنیا کی بنی اسرائیل کو، اب وہ امامت بدل رہی تھی بنی اسماعیل کی طرف، اور بنی اسماعیل جو ہیں انہوں نے اپنا گھر بنایا تھا مکہ کو، خانہ کعبہ کے گرد کے علاقے کو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دے دیا، جو پہلا گھر میں کہہ چکا اللہ کا دنیا میں قائم ہوا ہے، اللہ کا دنیا میں تعمیر ہونے والا پہلا گھر ہے۔ اللہ نے خود اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ اب یہ مسلمان امت دنیا کی بہترین امت ہے، اسے امامت جو ہے وہ اس کا رتبہ مل رہا ہے۔ اللہ نے فرما دیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ پھر دیکھیے ایک تیسری حکمت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کون کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، منافقین کون ہیں اور پکے مسلمان
حق کے سچے مسلمان کون ہیں جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا؟ اللہ تعالیٰ خود اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں ہی فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں بدلا اس قبلے کو جس پر تو تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر اس لیے کہ ہم جان سکیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون ہے جو اتباع کرے گا پیچھے چلے گا رسول کے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا۔ یہ ایمان کی پرکھ، ایمان کی کسوٹی بھی تحویل قبلہ کو اللہ نے خود قرار دے دیا کہ اللہ تعالیٰ جانچ کر لے، دنیا کے سامنے لے آئے کہ کون نبی کے حکم پر چلنے والا، نبی کی پیروی کرنے والا، اور کون روح گردانی کرنے والا ہے۔ اور ایک بہت بڑی حکمت جو میں شروع میں عرض کر چکا، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کی تکمیل۔ اللہ جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بار بار آسمانوں کی طرف آنکھ اٹھاتے ہیں، دعا لیے ہوئے ہیں لبوں پر، لیکن زبان سے واشگاف الفاظ میں کہتے نہیں، وہ خواہش تڑپ رہی ہے دل کے اندر۔ اللہ نے اس خواہش کو جان لیا اور فرما دیا قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، بے شک ہم نے دیکھ لیا اٹھنا پھرنا تیرے چہرے کا آسمان کی طرف، فلنولینک قبلۃ ترضاها، بس جلد ہم پھیر دیں گے تجھے اسی قبلے کی طرف جس پر تو راضی ہے۔ تو یہ حکمتیں اللہ خود کھول کر قرآن میں بیان فرما دیتے ہیں کہ اللہ کے احکامات میں کیا حکمتیں چھپی ہیں۔ اب ہم پر ہے کہ ہم بھی قرآن کھولیں اور ان حکمتوں کو تلاش کریں تاکہ حق بات تک پہنچ سکیں، اور کسی بھی طرح کا شک، کسی بھی طرح کی کوئی کجی، کسی بھی طرح کا کوئی تردد ہمارے سینوں میں پیدا نہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شک و شبہ سے دور جو ہے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔